السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 282۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بكل شيء علیم۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے فریقین کے درمیان عدل اور انصاف سے تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے اور بخوشی لکھنا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو قرض لینے والا وہ تحریر لکھوائے، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو اس کا رب ہے تحریر لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر قرض لینے والا بے عقل یا کمزور ہو، وہ لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، تو پھر اس کا ولی اس کے معاملات کا نگران انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اس معاملے پر اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں جنہیں تم بطور گواہ پسند کرو، تاکہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور قرض کا معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مدت کے تعین کے ساتھ لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہ لکھنے کی کارروائی اللہ کے نزدیک انصاف کے بہت زیادہ قریب ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، اور تمہارے شک و شبہ میں پڑنے کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر نقد تجارت کا لین دین ہو تو اسے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب بھی خرید فروخت کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو، نیز کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے کہ کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچاؤ تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہوگی، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ ہی تمہیں احکامات سکھاتا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کو آیت الدین کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پکارا کیونکہ عمل ایمان والے ہی کرتے ہیں، اور ان کو فرمایا کہ ادھار کے معاملات جو ہے لکھ لیا کریں۔ معاملات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو عام روزمرہ ہوتے رہتے ہیں، کوئی چیز خریدی اس کی قیمت ادا کی معاملہ ختم، اور ایک معاملہ ہوتا ہے کوئی چیز خریدی اور ادھار کر لی، اس کی آدھی قیمت دے دی اور آدھی ادھار کر لی یا پوری ادھار کر لی تو یہ ایک لمبی مدت ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں اگر معاملات نہ لکھے جائیں تو غلط فہمی، بھول، بدگمانی، لڑائی جھگڑوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ان ساری خرابیوں کو روکنے کے لیے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب بھی ایسے معاملات ہوں تو انہیں لکھ لیا جائے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپ تول یا وزن مقرر کر لیا کرو، بھاؤ تاؤ چکا لیا کرو، اور مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ادھار دے وہ لکھ لے، اور جو بیچے وہ گواہ بنا لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جتنے بھی احکامات دیے ہیں یہ سب انسان کے تقوی کی حفاظت کے لیے، کہ کوئی شخص کتنا بھی دیانتدار اور شریف ہو لیکن بھول انسان کے ساتھ ہے، اس لیے انسان کو لکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس لیے لکھنے کا حکم نہیں دیا کہ انسانوں پر اعتماد نہیں بلکہ یہ انسانی کمزور کی وجہ سے ہیں۔ اور اگر آج کل کسی کو کہا جائے کہ ہم نے یہ جو معاملہ کیا ہے ادھار کا اسے لکھ لیتے ہیں تو سامنے والا برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے، یا میں نے تمہیں زبان دی ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بتا دینا چاہیے یہ بات بد اعتمادی کی نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا انسانی کمزوری ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ آگے ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ،
اور لکھنے والا فریقین کے درمیان عدل اور انصاف سے تحریر کرے، یعنی عدل کے ساتھ لکھے، کسی کی طرفداری نہ کرے، رعایت نہ کرے، بلکہ جو لکھوایا جا رہا ہے انصاف کے ساتھ وہی لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے اور بخوشی لکھنا چاہیے، یعنی کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو لکھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے علم سکھایا ہے اور وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، علم کا استعمال کرنا بھی صدقہ ہے۔ آگے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس کے ذمہ حق ہو قرض لینے والا وہ تحریر لکھوائے، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو اس کا رب ہے تحریر لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، یعنی مقروض جو ہے وہ لکھوائے، ڈکٹیٹ کروائے، اور وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کے ساتھ لکھوائے اور پورا پورا لکھوائے، کوئی کمی پیشی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، ہاں اگر قرض لینے والا بے عقل یا کمزور ہو، وہ لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، تو پھر اس کا ولی اس کے معاملات کا نگران انصاف کے ساتھ لکھوائے، یعنی اگر مقروض جو ہے بیمار ہے، ناسمجھ ہے، یا پھر کوئی اور زبان بولتا ہے تو اب اسے انٹرپریٹر کی ضرورت ہوگی، تب اس کا جو انٹرپریٹر ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اس معاملے پر اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ اب یہاں پہ قرض دینے کا صحیح طریقہ بتایا کہ مدت مقرر کی جائے، پھر لکھوایا جائے اور پھر گواہ بنایا جائے، اور گواہ جو ہے مسلمانوں میں سے ہوں گے، کفار میں سے نہیں ہوں گے۔ اور یہاں پر قرض کے معاملے میں اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ پہلے لکھا جائے پھر گواہ بھی بنا لیے جائیں، کہ قرض کا معاملہ اتنا سیریس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں سے بھی معاف نہیں کیا، کہ اگر کوئی شخص شہادت کا رتبہ پالے تو اس کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض اس کا معاف نہیں کیا جاتا۔ تو اگر لکھا ہوا ہو اور گواہ ہو تو آسانی ہوتی ہے پیچھے ورثہ کو بھی، اور قرض کے معاملات کو لکھنا اور گواہ بنانا اس پر فرض ہے۔ آگے ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں جنہیں تم بطور گواہ پسند کرو، تاکہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، یعنی اگر کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک مرد ہے اور دوسرا مرد نہیں مل رہا تو پھر 2 عورتیں لی جا سکتی ہیں گواہی کے طور پر، کہ اگر ایک بھول جائے گی تو اس میں سے دوسری اسے یاد دلا دے گی۔ آیت کے اس پارٹ پر سوری مسلمس وومن، مغربی تعلیم اور بے علم عورتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برابری کیوں نہیں دی، یعنی مرد کی ایک گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، ایسا کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ جن کے دل میں ایمان ہو انہیں تو اللہ کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان نام ہی اللہ کے حکم کی رضامندی پر ہے، کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ کے ہر حکم سے راضی ہوں۔ اور اگر ہم لاجک کے طور پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خود ہی وجہ بتا دی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلا دے، یعنی عورتوں میں نسیان کا مرض زیادہ ہے، وہ بھول جاتی ہیں۔ اور دوسری بات، معاشی نظام عورت کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ڈالا ہے، عورت پر گھر کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور گواہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، گواہوں پر دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے، اور اس طرح اگر عورت پر دباؤ ڈالا جائے تو جذبات میں آ کر ڈر کے اپنا جو بیان ہے وہ بدل دے گی، یا اگر کوئی اس کے سامنے آ کر روئے تو وہ جذبات میں آ کر نرم دل ہو کے اس کے حق میں گواہی دے دے گی اور غلط گواہی دے دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی گواہیوں، درجوں اور ذمہ داریوں میں فرق کیوں رکھا ہے، یہ ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ سورہ نساء میں پڑھیں گے۔ اور آج سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ عورت کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں اس کی یادداشت پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں، یعنی سب سے پہلے اس کا مینسز کا پیریڈ، ہر منتھ اسے جو سائیکل آتی ہے اس میں اس کے ہارمونس اپس ڈاؤن ہوتے ہیں، پھر بعد میں پریگنینسی کا پیریڈ، اس میں وہ کمزوری پر کمزوریاں جھیلتی ہے، پھر دودھ پلانا، اور پھر مینوپوز کا زمانہ ہے، تو یہ سب کمزوریاں اس کے دماغ کے سیلز کو ختم کر دیتی ہیں۔
اور سائنس کی ریسرچ کے مطابق عورت کا دماغ مرد کے دماغ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، لیکن عورت کی زندگی میں 1/3 دماغ چائلڈ برتھ میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح شمشاد ایم خان اپنی کتاب 2 عورتوں کی گواہی کیوں میں لکھتی ہے کہ اسلام نے جو ایک کے بجائے 2 عورتوں کی گواہی کی شرط لگائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کے رتبے کو کم کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ حکم عورت کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ اور اسی طرح یونیورسٹی کیلیفورنیا LA کی تحقیق کے مطابق جب اعلیٰ تعلیم یافتہ عورتوں کو دوران حمل ٹیسٹ کیا گیا تو ان کی ذہانت اور یادداشت میں ان کی کارکردگی بہت کم تھی۔ سائنس آج یہ بتا رہی ہے کہ پریگنینسی پیریڈ اور مینوپاز کے پیریڈ میں عورتوں کی شارٹ ٹرم میموری بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، لیکن یہ بات قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بتا دی کہ عورت کے اندر نسیان کا مرض مردوں کی نسبتاً زیادہ ہے۔ اور صرف معاشی معاملات میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، لیکن جہاں عورتوں کے مسائل نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، تو ایسے مسائل میں ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے، مانی جائے گی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے آسانی کی اور ان کو تنہا نہیں چھوڑا، انہیں رعایت دی ہے اور ان سے ایک طرح سے مشکل ان سے ہٹائی ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ آگے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے گواہ وہ ہیں جنہیں جیسے ہی بلایا جائے وہ حاضر ہو جائیں۔ اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین گواہ وہ ہے جن سے گواہی طلب نہ کی جائے اور وہ گواہی دینے بیٹھ جائیں۔ اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب گواہ رہنے کے لیے بلایا جائے تو تم کو اختیار ہے خواہ جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن جب گواہ بن جاؤ تو پھر گواہی دینے کے لیے جب بلایا جائے تو ضرور جانا پڑے گا۔ اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں سے گواہی کے لیے نہیں کہا جائے گا، لیکن وہ خود ہی جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، قرض کا معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مدت کے تعین کے ساتھ لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یعنی قرض کے معاملے خواہ کم رقم ہو یا زیادہ رقم ہو تو اسے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ اگر کم ہے تو اسے یہ نہ سمجھو کہ کم ہے ہمیں یاد رہے گا تو اس سے نہیں لکھتے، ایسا نہ کرو، بلکہ چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا معاملہ ہے اسے لکھ لو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ یہ لکھنے کی کارروائی اللہ کے نزدیک انصاف کے بہت زیادہ قریب ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، اور تمہارا شک و شبہ میں پڑنے کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر نقد تجارت کا لین دین ہو تو اسے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی قرض کے معاملات لکھنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اور لکھے ہوئے معاملات پر انسان گواہی بھی آسانی سے دے دیتا ہے اور کسی قسم کے شک میں نہیں پڑتا۔ ہاں، لیکن جو روزمرہ کے معاملات ہیں، بازار گئے، دکان سے کوئی چیز دی، اس کی رقم ادا کر دی، تو ایسے معاملات کو اگر نہ لکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید فروخت کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو، یعنی جب بیع کرو تو اس پہ گواہ بنا لیا کرو۔ اور بیع اور تجارت کا فرق میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نیز کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے کہ کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچاؤ گے تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہوگی۔ کاتب کو اور گواہ کو کیا نقصان نہ پہنچایا جائے کہ انہیں پریشان نہ کیا جائے، دھمکیاں نہ دی جائیں، ان کا وقت نہ ضائع کیا جائے، بے وجہ بار بار نہ بلایا جائے، یا تحریر اور گواہی بدلنے کو نہ کہا جائے۔ اور اگر ایسا کیا جائے گا تو اس کا گناہ اسی شخص پر ہوگا جو کر رہا ہے، گواہ اور کاتب پر نہیں ہوگا کہ ان کو پریشرائز کر کے مجبور کر کے ان سے یہ گناہ کروایا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ ہی تمہیں احکامات سکھاتا ہے۔
واللہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اور جن کاموں کا کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ کام کرو، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ اور اللہ ہی تمہیں احکامات سکھاتا ہے، یعنی کہ تمام علم اللہ کے پاس سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں سکھاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔